پیار سے نوازتا ہے، انہیں موت اور زندگی میں اختیار عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے، ہم نے ایک اور جملہ بولا تھا کہ اللہ سے پیار کرنا اگر جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا، جنت میں جانے کا صرف اللہ کے ساتھ پیار کرنے سے یا اللہ کو ماننے سے بندہ جنتی بن سکتا ہے، تو پھر ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی کئی آیتیں پڑھوں گا کہ جس میں اللہ سے محبت کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا۔ کدھر ڈالوں گا؟ اللہ کی عزت کی قسم، واللہ اگر اللہ سے پیار اور محبت کرنے سے فقط مجرد توحید کی ٹچ لگانے سے بندہ جنتی ہو سکتا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم کافر بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، مشرک بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ۔ یار میں آگے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، منافق بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن قرآن نے حتمی فیصلہ سنا دیا، کافر ہو کر رب سے محبت کرے، مشرک ہو کر رب سے محبت کرے، منافق ہو کر رب سے محبت کرے، مگر ہو جہنمی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کا ڈر چھوڑا اور دھوپ اللہ کی طرف چلا گیا اور دعویٰ محبت الہی کا دعویٰ کیا اور اللہ کی شان کو بھی مانتا رہا، اللہ کے افعال اختیارات کو بھی مانتا رہا۔ میں بھی بیان کروں گا کہ کتنے کتنے اختیارات ہم مسلمانوں سے بھی بڑھ کر کافر اور مشرک اللہ کی شان کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر رب نے رزلٹ بیان کر دیا، نہ کافر جنت میں جا سکتا ہے، نہ منافق جا سکتا ہے، نہ مشرک جا سکتا ہے۔ یا اللہ پھر منافق نہیں جا سکتا تو کون جا سکتا ہے؟ تو جواب آتا ہے مصطفیٰ کا عاشق جا سکتا ہے۔ کون جا سکتا ہے؟ اب اس پر دلائل سنیں، دلائل وقت متحمل نہیں ہے ورنہ میں دلائل پہ دیر لگا دوں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ محبت تو اللہ سے منافق بھی کرتا ہے، محبت تو اللہ سے مشرک بھی کرتا ہے، محبت تو اللہ سے کافر بھی کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے مگر محبت تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق قرآن نے بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165، آیت نمبر 165، قرآن نے منافق کی محبت، کافر کی محبت، مشرک کی محبت اور پھر اس کے ساتھ مومن کی محبت، چار محبتیں بیان کی۔ کتنی؟ لیکن رب نے ان چار محبتوں میں پاس اگر کسی کو ملا ہے تو وہ مرد مومن ہے۔ رب نے کہا چاروں طبقات مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا ذکر مانتے ہیں، میری توحید مانتے ہیں، میری شان مانتے ہیں، میری عظمت مانتے ہیں، میری نمازیں پڑھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، مگر رب کہتا ہے والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں نا جن کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے، اشد حبا للہ، وہی مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، مصطفیٰ سے عشق کرنے والے، وہی اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شدید محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر رب نے ان چاروں کی محبت کو بیان قرآن میں کر کے فرسٹ نمبر جن کو نمبر دیے، کہا میں پاس انہیں سمجھتا ہوں، فرسٹ انہیں سمجھتا ہوں اور ان کو کامیاب سمجھتا ہوں کہ جو مصطفیٰ سے عشق کرنے والے ہیں، مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں، اشد حبا للہ، یہی مومن ہیں، یہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ باقیوں کی محبت کو شدید نہیں کہا، تو شدید محبت کا لفظ جہاں بھی آئے
تو اس کو عشق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عشق. تو اب یہاں پر یہ شدید محبت کا لفظ استعمال ہوا. کیا؟ شدید. لیکن اب محبت تو چاروں کرتے ہیں. مومن بھی کرتا ہے, منافق بھی کرتا ہے, مشرک بھی کرتا ہے, کافر بھی کرتا ہے. ہم نے قرآن کی کیٹیگوری کے لیے قرآن سے ہم نے سمجھنا ہے کہ آیا قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ محبتیں کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں وہ محبت نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں. آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اللہ سے محبت کرنے والے جو طبقات ہیں ان کی لسٹ قرآن میں بیان کی. اب دیکھیے کافر کون؟ پہلا نمبر میں بتاتا ہوں کہ کافر بھی اللہ سے پیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کافر بھی اللہ سے پیار کرتا ہے. اگر حق ہونے کی علامت یہ ہے اللہ سے پیار کرنا, تو پھر یہ کام تو کافر بھی کرتا ہے. کافر بھی اللہ سے محبت کرتا ہے, لیکن ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے کہ اللہ سے محبت ہم بھی کرتے ہیں. تو کیا دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے؟ جواب آیا نہیں. کافر کا ٹھکانہ جہنم اور مومن کا ٹھکانہ جنت ہے. اب یہاں پر قرآن سورہ زمر آیت نمبر 3 قرآن کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, کہ جب ان کافروں سے ماموں آپ سوال کریں گے آپ کہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو, ان بتوں سے پیار کیوں کرتے ہو, اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت, اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے یہ پتھروں کے بت, ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, تو یہ سارے کیا جواب دیتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ. سارے کافر یکتا زبان جواب دیتے ہیں ہم بتوں کی بھی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. کس کے قریب ہو جائیں؟ اب یہاں سے پتا چلا کافر بھی اللہ کی شان کو مانتا ہے, وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے, وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کر کے رب سے محبت کرتا ہے. کس سے محبت کرتا ہے؟ رب سے محبت کرتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اللہ فرماتا ہے کہ ان سے جب پوچھا جائے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو بتوں کی, تو یہ جواب دیتے ہیں یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, اللہ کے پیارے کر دیں گے, اور ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مگر اب یہ قرآن نے فلسفہ بیان کر دیا کہ محبت کا دعویٰ کافر بھی کر رہا ہے, مگر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اسی کافر کا حتمی فیصلہ, اس کا اختتام بیان کر رہا ہے. محبت کر رہا ہے اللہ سے, اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے, لیکن آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر. اب یہاں پر یاد رکھیے یہ جو ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, اس کافر سے مراد مشرک ہے. کون ہے؟ مشرک. کیونکہ بت جو ہے وہ اللہ کے انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے. کیا بنائے ہوئے تھے؟ اللہ کے شریک. تو اب یہاں پر بات مشرک کی ہو رہی ہے, دعویٰ مشرک کر رہا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے. رب نے کہا ہے مشرکو سنو, تم جتنی بھی مجھ سے محبت کے دعوے کرو اور بتوں کی عبادت کرنے کے ساتھ مجھ سے محبت کرنے کے دعوے, میرے قریب تک پہنچنے کے دعوے کرتے رہو, لیکن میں تمہیں کبھی بخشنے والا نہیں ہوں, میں تمہیں کبھی بخشنے والا نہیں ہوں. اور رب نے فرمایا ان اللہ لا یغفر, بے شک اللہ نہیں بخشے گا ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. فرمایا جو شرک کرنے والے ہیں ان کے سوا سب کو بخش دے گا, مگر جو شرک کرنے والا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو میں. اب یہاں پر اگر اپنی محبت پر اللہ تعالی کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتا تو مشرک کی کر دیتا نا, کہ اللہ کی تو عبادت کر رہا ہے,
اللہ کی شان تو مان رہا ہے، اللہ سے محبت تو کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کہہ رہا ہے یہ مشرک، اس کو میں کبھی نہیں بخشوں گا، اور جس کو رب بخشتا نہیں ہے وہ جہنمی ہے۔ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب آئیے کافر، دوسرا طبقہ ہے کافر کا۔ کافر بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہ اللہ کی شان بھی مانتا ہے اور اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قرآن سورہ لقمان آیت نمبر 25، اللہ قرآن میں کہتا ہے معبود آپ ان کافروں سے سوال کریں، کوسچن کریں۔ کیا کریں؟ کوسچن کریں۔ کیا؟ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ زمین و آسمان کس نے بنائے؟ تو کافر جواب دے گا لیقولن اللہ، اللہ نے بنائے۔ کس نے بنائے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اب میں بھی اللہ کی توحید مان رہا ہوں، 7 زمینیں 7 آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ کافر بھی مان رہا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے معبود ان سے پوچھیں زمین و آسمان کس نے بنائے؟ تو کافر کیا جواب دے گا؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ اگلی آیت سورہ العنکبوت آیت نمبر 61، پھر دوسرے مقام پر رب مصطفیٰ سے کہہ رہے مصطفیٰ ان سے سوال کریں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پیارے مصطفیٰ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کو بنانے والا کون، اور سورج کو اور چاند کو مسخر کرنے والا کون؟ فرمایا پیارے مصطفیٰ جب ان کافروں سے سوال کریں گے یہ سارے کافر یکتا زبان ہو کر جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کون؟ اللہ۔ کس نے بنایا ہے؟ زمین و آسمان، 7 آسمان 7 زمینیں، سورج کو مسخر کس نے کیا؟ چاند کو کس نے مسخر کیا؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے معبود یہ تیرے سامنے کافر کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیں یہ ہم سے بھی بڑھ کر توحید مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ لیکن جنت میں جائے گا نہیں۔ آگے چلیے، قرآن مجید کی یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 63، آیت نمبر 63 قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فرمایا پھر ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش اللہ کون نازل کرتا ہے؟ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے مر جانے کے بعد زمین کو زندہ کون کرتا ہے بارش برسا کر؟ تو یہ کافر کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کام بھی زندہ کرنے والا اور آسمان سے بارش برسانے والا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ تو یہ کافر رب سے اتنی پیار کرتا ہے کہ رب کی توحید کو بھی مانتا ہے۔ کس کو مان رہا ہے؟ توحید کو۔ آگے آیت نمبر 4 سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 85، قرآن کہتا ہے قُل لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے معبود ان کافروں سے پھر سوال کیجئے یہ جو زمین ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، زمین ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ تو معبود یہ سارے کافر کہیں گے یہ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لیکن آگے اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو ان کنتم تعلمون، تم جانتے تو ہو کہ اللہ، اور دعویٰ بھی کر رہے ہو یہ سارا نظام چلانے والا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے، تو پھر علم کیوں نہیں رکھتے؟ کیا نالج کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی سمجھو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پر آگے دیکھیے
اب قرآن کہتا ہے قل افلا تذکرون، اللہ کہتا ہے پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کافر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آگے چلیے آیت نمبر 5. یہ ساری قرآن کی آیتیں ان کافرین کی محبت جو اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر کتنا اللہ سے پیار کرتا ہے. آگے دیکھیے قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 86 دیکھیے. اس میں رب کہتا ہے قل من رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. محبوب پھر ان سے پوچھئے 7 آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ 7 آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو سیقولون للہ، جواب آتا ہے یہ سارے عرش کا مالک، آسمانوں کا مالک اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. کون کہتا ہے؟ کافر کہتے ہیں. اب آگے چلیے قرآن کی آیت نمبر 6 سورہ مومنون کی آیت نمبر 88 تا 89. قرآن کہتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسخرون. قرآن کہتا ہے محبوب ان سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات کی بادشاہت؟ ان کافروں سے پوچھئے تو محبوب یہ تجھے جواب دیں گے کہ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کی بادشاہت اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اور آگے لفظ ہے ان کنتم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ محبوب ان سے پوچھو کیا تم جانتے نہیں ہو؟ تو سارے جواب دیتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں. سیقولون للہ، یہ سارا نظام، یہ 7 آسمانوں کا مالک اور اس کے بعد ساری کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. کافر جواب دیں گے سیقولون للہ، ہاں بے شک یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور آگے دیکھیے اب اتنا ان کے پاس انہیں پتا ہے، ساری شانیں اللہ کی مانتے ہیں، توحید مانتے ہیں، سارا کچھ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ فَأَنَّا تُسْخَرُونَ. کیا تمہیں جادو ہو گیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوہ تمہیں جادو، یا اللہ جادو نہیں ہوا اسی لیے تو تیری شان مان رہے ہیں. لیکن اللہ پھر بھی انہیں کہہ رہا ہے تمہیں جادو ہوا ہوا ہے. اور جسے جادو ہو جائے اسے پتہ نہیں چلتا، تو اللہ انہیں کہہ رہا ہے تمہیں جادو ہو چکا ہے اسی لیے تمہیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ساری کائنات سب کچھ مانتے ہو لیکن میرے مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پتہ گلے میں نہیں ڈالتے. تو اب دیکھیے یہ اتنی آیتیں میں نے پڑھی، لیکن اس کے باوجود رب کہہ رہا ہے ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں. کیا ہے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 90 ہے. قرآن کہتا ہے بات یہ سارے اچھی کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا؟ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں قرآن مجید کے ساری یہ آیتیں ہم نے پڑھی، مشرک کے حوالے سے بھی پڑھی، وہ بھی محبت کرتا ہے کافر کے حوالے سے، اب منافق کے حوالے سے. لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کافر کا. اتنی محبت، اتنی توحید کا دعویٰ، اتنا رب کو ماننے والا، رب سے پیار کرنے والا، لیکن اللہ نے رزلٹ بیان کیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 24 قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. رب کہتا ہے ڈرے اس آگ سے جو ہم نے انسانوں کے لیے، جو تمہارے لیے ہم نے تیار کی، جس آگ کا ایندھن انسان ہے، پتھر ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے کافر ہیں. کون ہیں؟ کافر ہیں. اب اتنی محبت کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کافر جہنم میں جا رہا ہے. اتنی رب سے محبت کرنے کے باوجود منافق جہنم میں جا رہا ہے، مشرک جہنم میں جا رہا ہے. تو پھر سمجھو وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، سب نے اللہ کو مانا، اللہ کے نبی کو نہ مانا. اللہ کو مانا اور اللہ کی نہیں مانی. اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی. اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ سے پیار کرنے والوں، جب تک میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی کا پتہ تمہارے گلے کے اندر موجود نہیں ہے، اس وقت تک تمہاری توحید اور میرے ساتھ محبت سب بیکار اور رد کر کے میں جہنم میں ڈال دوں گا. جب